تمام اہل دل کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ یہ ویڈیو مظلوم کی بد دعا کے بارے میں آپ لوگوں کی درخواست پر بنائی گئی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یتیم کو دکھ دیا جاتا ہے تو اس کے رونے سے اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ جاتا ہے، اور رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اس یتیم کو جس کا باپ منو مٹی تلے دفن ہو چکا ہے کس نے رلایا ہے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف بد دعا کی، اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، یہ تو چنگاریوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کا دل دکھاؤ تو وہ منہ سے بد دعا دیں۔ جب بھی وہ آپ کی وجہ سے اللہ کے سامنے روئے گا تو وہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اس نے صبر کر لیا تو تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مظلوم اور یتیم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ ان دونوں کی دعائیں راتوں رات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہیں، جبکہ لوگ محو استراحت ہوتے ہیں۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش ہو جاتی ہے، جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ کسی انسان کا ذرا سا دل دکھا دینا، چاہے آپ کو بہت معمولی سا لگتا ہو، مگر بعض دفعہ آپ زندگی میں بہت مشکل میں ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے جس کی آپ کو یوں سزا مل رہی ہے، لیکن ایک واحد آہ پوری زندگی اجاڑ دیتی ہے۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کی بد دعا سے بچو جس پر ظلم کیا گیا ہو، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی پکار سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی صاحب حق کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، مظلوم اور روزے دار۔